السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن اور میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، 27 اکتوبر 1947 جب انڈین ناپاک افواج نے اپنا قدم رکھا مقبوضہ وادی اور مقبوضہ وادی کے باسیوں کے لیے ایک محاذ کھڑا کیا اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا، وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک ممتاز مصنف ہیں ایلسٹر لیمب، انہوں نے اپنی ایک کتاب انکمپلیٹ پارٹیشن میں یہ تمام تفصیلات لکھی ہیں کہ فیصلہ ہونے کے باوجود، پارٹیشن ہونے کے باوجود بھارت نے کس طریقے سے ایک مکر کے ذریعے اور ایک فریب کے ذریعے جو ہے وادی میں وہ داخل ہوئے۔ ناظرین، ایک بات یہاں پہ بڑی اہم ہے، 45 میں برسلز میں سر جوڑ کر بیٹھنے والے ممالک اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے اقوام متحدہ کا قیام تو عمل میں آیا، لیکن اقوام متحدہ کے قیام کے عمل کے فوری بعد 2 سال بعد، حالانکہ اس کے 1 سال بعد انسانی حقوق کی آرگنائزیشن یعنی ہیومن رائٹس کونسل بھی بنائی گئی اور اس کے 30 آرٹیکلز جو ہیں جسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ اب تک جو ہے وہ کشمیریوں کو نہیں ہوا۔ جتنی ریزولوشنز اقوام متحدہ نے منظور کی اس پر عمل درآمد ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ رہیں، ایسٹ تیمور کا مسئلہ رہیں، یہ تو فوری طور پر حل ہو جاتا ہے، لیکن مقبوضہ وادی کے باسی جو اب تک استصواب رائے کے لیے اور حق خود ارادیت کے لیے اپنی مسلسل جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، چاہے وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، یا جد و جہد آزادی کے لیے اور اس کے جو ثبوت ہیں وہ کوششیں کریں، لیکن ذرا برابر ٹس سے مس بین الاقوامی دنیا نہیں ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ یورپی یونین ایک اچھی امید کی کرن ہمیں نظر آئی کہ پچھلا کچھ عرصہ پہلے 90 منٹ سے زیادہ جو ہے اس پہ ڈیبیٹ ہوئی اور یورپی یونین کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر مقبوضہ وادی کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کے ساتھ جوڑا بھارت کی ٹریڈ کو، لیکن بدقسمتی سے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور دیگر ایسے ایشوز ہیں جسے آج ہم زیر بحث لائیں گے، اور یوم سیاہ کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کی دونوں جانب اور پوری دنیا میں کشمیری یہ دن یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں اور پاکستان اظہار یکجہتی کے لیے بھرپور انداز سے آواز اٹھاتا ہے۔ 814 دن ہو گئے، ایک تو 1947 میں جو ایک غاصبانہ قبضہ تھا، اور ایک 5 اگست 2019 جب آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کر کے ان کے حق کی خود ارادیت پر ایک ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہ تمام تر معاملات ہوں گے آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا سید صاحب، چیئرمین کشمیر کونسل یورپی یونین، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممتاز ماہر قانون اور بین الاقوامی امور پر بھی آپ کی بڑی دسترس اور گہری نظر ہوتی ہے۔ بیرسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ بین الاقوامی قوانین، یہ حق کی خود ارادیت، ساورن سٹیٹ، اور پھر اقوام متحدہ جس کا چارٹر خود کہتا ہے کہ جنگ کی تباہ کاریوں سے بچنا، اور ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ اور اس کی اپنی ایک حیثیت، یہ کہاں گئی یہ کریڈیبلٹی اقوام متحدہ کی کہ آج تک کشمیری اپنے حق کی خود ارادیت کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، اس کو ہمیں بہت عرصے سے ہم بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اس کو بار بار یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ کشمیر کی طرف آپ کا کوئی اٹینشن نہیں ہوتی، یا کشمیر کی طرف آپ نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی جو آپ کے سٹینڈرڈز جو باقی دنیا کے اوپر اپلائی کرتے ہیں ان کو آپ کشمیر کے اوپر کر پاتے ہیں۔ ہمیں آہستہ آہستہ جو بین الاقوامی کمیونٹی کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے، یونائٹڈ نیشنز نے بہت سے اچھے کام کیے، بہت سے اچھے کام ابھی بھی کر رہی ہے۔ بین الاقوامی کمیونٹی کے دیگر انسٹیٹیوشنز ہیں، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، FATF ہے، دیگر اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ہے۔ ہمیں آہستہ آہستہ اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ تمام انسٹیٹیوشنز سیکنڈ ورلڈ وار کے افیکٹولی بعد بنے، یعنی کہ 1944-45 کے بعد بنے، اس وقت بنے، اور اس جنگ کے جیتے ہوئے ملکوں نے اپنی پاور کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز بنائے۔ جیسے جیسے یہ انسٹیٹیوشنز کشمیر کی طرف ایک بلائنڈ آئی ٹرن کر رہے ہیں، یا دیکھ رہے ہیں، یا کشمیر کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، اور جو سٹینڈرڈز باقی دنیا کے اوپر، قانون کے سٹینڈرڈز، انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے سٹینڈرڈز جو باقی دنیا کے اوپر اپلائی کرتے ہیں، جب کشمیر کے اوپر اپلائی نہیں کیے جاتے، تو ان اداروں کی ساکھ پہ، ان اداروں کی یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، ان کی پیرٹی کے اوپر ایک کوسچن مارک کھڑا ہوتا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ دنیا اس ریالٹی کو،
एक्सेप्ट करती जा रही है कि ये इदारे एक पॉलिटिकल टूल की तरह कभी कभी जियो पॉलिटिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और वो स्टैंडर्ड्स, वो वादे जिनकी बिना के ऊपर इन इदारों को कायम किया गया था, और पाकिस्तान और दीगर ममालिक सारे इनमें जो शामिल हैं या जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की, जब जब ये इदारे अपने स्टैंडर्ड अपने चार्टर के ऊपर ही पूरे नहीं उतर पा रहे, या नहीं उतरे कश्मीर के पर्सपेक्टिव के अंदर, अपनी रेजोल्यूशंस इंप्लीमेंट नहीं कर सके, तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता बड़ी क्लियर होती जा रही है कि ये कोई डिस्पैशनेट इदारे नहीं है, बल्कि जियो पॉलिटिक्स के टूल्स हैं, और हमें भी इनको इसी तरह ट्रीट करना चाहिए। अच्छा साद रसूल, ये बताइएगा, जैसे आपने खुद अक़वाम मुत्तहिदा की क्रेडिबिलिटी पे बहुत से सवालात उठाए, हम नहीं उठा रहे बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो हमेशा उठाती रही हैं, क्योंकि अमरीकी मफादात और वेस्ट के मफादात के ज़ेली इदारे ये साबित हुए हैं। तो ये बताइएगा कि हमारे पास तो यही फोरम है, दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, जहाँ दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक, 7-8 ममालिक उसमें शामिल नहीं हैं जिनकी नुमाइंदगी होती है। तो हम क्या करें? यूरोपीय यूनियन भी हम जा रहे हैं, वहाँ पर भी बार बार हम इल्तजा कर रहे हैं कि मकबूजा वादी में मजालिम और इंसानी हुकूक, जो कि एक मखसूस तबके के लिए तो इंसानी हुकूक की बात की जाती है, लेकिन कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए ये जो मुजरिमाना गफलत है, इसके लिए हमें क्या अपनी हिकमत अमली चेंज करनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब तो अक़वाम मुत्तहिदा ही हमारे पास रहा है, हम उसी के पास जाएंगे, तो हम क्या करें? अब हम अपने सिफारती महाज में तेज़ी लाएं, जिद्दत लेकर आएं, ये डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ें, ताकि दीगर जो मुसन्निफीन है बैनुल अक़वामी दुनिया के, उनकी तवज्जो मबजूल कराएं कि उनके वो लिखारी बने और वो कश्मीर की आवाज़ बने। देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव इसके अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ है बहुत से दीगर एक्सपर्ट से। गुजारिश ये है कि हमें अपनी सफारतकारी बिल्कुल हम जिस तरह कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा सख्त करनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा तेज़ करनी चाहिए। हमें हर फोरम के ऊपर कश्मीर की, फ़लस्तीन की, दीगर मुसलमानों की, दीगर दुनिया के मुसलमानों के अलावा जहाँ जहाँ पे मज़ालिम हो रहे हैं उन लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए। और हमें इन फोरम्स के ऊपर, और यूनाइटेड नेशंस वाले फोरम के ऊपर भी, सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम के ऊपर भी, इंटरनेशनल कोर्ट्स जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके फोरम के ऊपर भी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फोरम के ऊपर भी ये चीज़ें उठानी तो चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है, और ये एफर्ट बड़ी ज़रूरी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप दुनिया की तारीख पे एक नज़र दौड़ाएं तो आपको ये पता चलेगा कि किसी भी मुल्क को, किसी भी खित्ते को, किसी भी आवाम को अपनी खुद मुख्तारी किसी दूसरी मुल्क ने नहीं दी। ऐसे नहीं हुआ दुनिया की तारीख के अंदर कि चंद मुल्क मिले और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अफ्रीका के अंदर किसी को खुद मुख्तारी दे दें, या साउथ अमेरिका में किसी को खुद मुख्तारी दे दें, या इंटरनेशनल फोरम्स ने मिल के ये सिविल राइट्स की मूवमेंट के अंदर खुद सिविल राइट्स फराहम नहीं किए, वुमेन्स राइट्स की मूवमेंट के अंदर वुमेन्स राइट्स फराहम नहीं किए, सब सहारा अफ्रीका के अंदर इंस्टीट्यूशंस क्रिएट नहीं किए। जहाँ जहाँ पे भी लोगों को, जहाँ जहाँ पे भी कौमों को खुद मुख्तारी मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है, अपना हक राय दही उन्होंने इस्तेमाल किया है, वहाँ पे उन लोगों की, उन कौमों की स्ट्रगल्स, उन लोगों की, उन तबकात की अपनी स्ट्रगल्स रही हैं। हम जितनी देर तक ये समझते रहेंगे कि दुनिया हमें ये हेल्प करेगी कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए भारत के शिकंजे से, या हम वेस्ट की तरफ देखते रहें कि वो लोग जो कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिनकी के बड़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के साथ, कि वो इंडिया को किसी तरीके रिबट करेंगे और कश्मीर को हमारी हेल्प करेंगे कश्मीर को आज़ादी दिलवाने के लिए, जब तक हमारा ये पर्सपेक्टिव रहेगा, मेरा ख्याल है कि हम इसी एक साइकिल के अंदर फंसे रहेंगे। दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि जहाँ जहाँ पे जब जब भी किसी को खुद मुख्तारी मिली है, किसी भी कौम को खुद मुख्तारी मिली है, तो वो उस कौम के गिरदो नवा के लोगों के, उस कौम के बच्चों के, उस कौम की तालीम के, उस कौम के जवानों के, उस कौम के बूढ़ों ने खुद हासिल की है। बिल्कुल। तो कश्मीर का मसला, अच्छी बात है, हम हर फोरम के ऊपर उठाएंगे। अल्लाह करे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो ज़मीर है वो इसके ऊपर जाग जाए। लेकिन कश्मीर का मसला कश्मीर के लोगों ने, हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, जो कि कश्मीरियों के भाई और दीगर मुसलमानों ने मिल के सॉल्व करना है। इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि हमें अमेरिका की तरफ या वेस्ट की तरफ या यूनाइटेड नेशंस की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई हमें तारीख में, इंसानी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती कि किसी भी कौम को आज़ाद कराने के लिए किसी और कौम की तरफ देखा गया हो। हर कौम अपनी आज़ादी खुद हासिल करती है और खुद ही कमाती है। अच्छा साद रसूल, वेरी शॉर्ट, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। बड़ा एक अहम आपने नुक्ता उठाया, और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से और ये सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से, जो पिछले दिनों में यरूशलेम के हवाले से अली रज़ा साहब हुआ और कहा कि जी ये तो उनका राइट है कि वो सेल्फ़ डिफेंस में जो है कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल्फ़ डिफेंस में
کوئی فیس بک فائٹر بھی برہان وانی جیسا، جس کو ایک فیس بک فائٹر سے آپ نے کہاں تک پہنچا دیا، تو وہ اگر سیلف ڈیفنس کی بات کرتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں اور بچیوں کی عزت اور آبرو کی بات کرتے ہیں، تو اسے تو دہشت گردی کی ٹوکری میں پھینک کے اور اسے انٹرنیشنلی جو ہے وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. ہاں وہ بعد میں ایک علیحدہ بات ہے کہ پھر بعد میں اگر آپ کا اپنا مفاد ہو تو پھر آپ اس کو نیگوسیشن میں اور پھر دوحہ میں بھی لا کر بٹھا دیتے ہیں. آپ میری بات تک پہنچ گئے ہوں گے. تو جس طرح بیرسٹر سعد رسول نے کہا کہ ہم نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے، ہم نے حق خود ارادیت کے لیے خود ایفرٹس دکھانی ہے، تو وہ ہم کس طرح ایفرٹس دکھائیں گے؟ مطلب پھر تو وہ جو سو کال ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا جو ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے، پھر تو کشمیریوں پر تو بڑا آسانی سے لگایا جا سکتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں، جو سعد رسول صاحب نے بات کی ہے کہ کشمیریوں نے ہی اس ایشو کو لے کے آگے جانا ہے اور کشمیریوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے جو کشمیری ہیں ان سے میری یہ ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، یونٹی جو ہے نا، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یونٹی لانے کے لیے ہمارے جو قائدین ہیں، جو پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں، ان کا ایک اہم رول ہے، ڈائسپورا کا ایک رول ہے. لیکن ہمیں کل ایک بات ہو رہی تھی کہ اس موومنٹ کو، کشمیر کی موومنٹ کو گلوبل موومنٹ میں تبدیل کرنا ہوگا، جس طرح فلسطینیوں کی موومنٹ ہے. آپ فلسطینیوں کی موومنٹ کو دیکھیں، جہاں بھی ہوگا وہاں کے لوکل لوگ جو ہے نا وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، ہر جگہ وہاں کی لوکل پاپولیشن اس میں شامل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں، ہماری جتنی بھی موومنٹ ہے اس میں پاکستانی تو شامل ہوتے ہیں، کشمیری بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کو کنونس نہیں کر پائے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے جو آرگنائزیشن ہے یا انڈیویجول جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ یا اپنی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، اور کوآرڈینیشن کے ساتھ آپ ایک ایشو کو لے کے دیکھیں. جو ہیومن رائٹس وائلیشن وہاں پہ ہو رہی ہیں، یورپین یونین نے 2008 میں ایک ریزولوشن پاس کیا تھا ماس گریو پہ، ابھی تک اس کی بھی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ انڈیا نے نہیں کی جس طریقے سے ان کی ڈیمانڈ تھی. تو اس کے بعد بھی یہ 5 اگست کے بعد جب یورپین پارلیمنٹ دوبارہ واپس آئی ہالیڈیز سے، تو پہلا جو ان کا سیشن تھا، اس کے ایجنڈے کا جو پہلا آئٹم تھا وہ کشمیر تھا. اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، انہوں نے وہ ڈیمانڈ بھی رکھی انڈیا کے سامنے، لیکن ابھی تک وہ پوری نہیں ہوئی. نہیں تو یہ ہوتا کیا ہے علی رضا صاحب؟ ابھی بیرسٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، آپ نے خود بھی دیکھا کہ اچانک سے برٹش پارلیمنٹیرین ایک مخصوص لابی کو وادی کا وزٹ کروا دیا جاتا ہے، سیر کروا دی جاتی ہے. مخصوص 4 سے 5 پارلیمنٹیرین، آپ بھی ان کو جانتے ہیں کیونکہ آپ کا انٹریکشن بھی ہوتا رہتا ہے، ان کو لے جا کر اور ایوری تھنگ از رائٹ اور سب کچھ جو ہے وہ اجیت دوال ان کو ایک بڑی اچھی پریزنٹیشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے، پاکستان ویسے ہی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو ہم اپنے ادھر دفاعی اتاشیوں کو کیوں یہ اصل منظر دکھانے میں ابھی تک اس طرح کامیاب نہیں ہوئے جس طرح بھارت کامیاب ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ہماری تو ہر وقت یہی ڈیمانڈ رہی ہے کہ یورپین یونین کے جو وہ لوگ جن کو وزٹ کرائی گئی تھی یورپین پارلیمنٹ کے ممبران کو، دیکھیں وہ تمام فار رائٹ کی پارٹی کے تھے جن کو بی جے پی جو ہے وہ سپورٹ کرتی تھی، اور وہ اسی نظریے کے حامی ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو میرے خیال میں مودی صاحب نے جو سب سے بڑی غلطی کی تھی وہ یہ کی تھی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل تھاٹ کے جو لوگ ہیں ان کو لے کے جاتے، انہوں نے ایک ہی پارٹی جو ایکسٹریم رائٹ ہیں ان کو لے کے گئے. اس کا جو ریئیکشن ہوا ہے اس کا یہ ہوا ہے کہ یورپین پارلیمنٹیرینز اور جو عوام ہیں وہ انہوں نے ان کے جو موقف تھا یا جو انہوں نے وہاں مودی صاحب کے ساتھ پکچر اور دوسری جو کیا تھا، مودی نے کوشش کی کہ وہ بتائیں کہ وہاں پہ حالات ٹھیک ہیں. حالات ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب کی طرف، نہیں. اچھا بیرسٹر صاحب رسول صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا انٹرنیشنل کرمنل جسٹس، یا ہم یہ جو جنگی جرائم کے مرتکب ہونے والی شخصیات یا ممالک ہیں ان کے لیے ایک پنشمنٹ جو ہے وہ طے کی گئی ہے، لیکن بدقسمتی ہماری رہی ہے کہ وہ پنشمنٹ جو تھی وہ طاقتور ممالک اور طاقت کی منبع جو ہے وہی کرواتا رہا ہے ہمیشہ. تو آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان 47 سالوں میں ہم نے کوئی ایسی ایفرٹ دکھائی ہے کشمیریوں کے لیے، کشمیریوں کی جو اپنی جد و جہد آزادی کی تحریک ہے جس نے کافی حد تک ان کو آزادی کے قریب پہنچایا ہو، یا ہمیں امید کی کوئی کرن دکھائی دے رہی ہو؟
देखिए, हमें उम्मीद की किरण तो 1947 से लेके आज तक हमेशा दिखाई दी है, और उसकी वजह कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं है, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर नहीं है। उसकी वजह कश्मीरियों का वो हुब है जो कि अपनी आज़ादी के लिए है, पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी अफ़वाज की के शोहदा की कुर्बानियाँ हैं, हमारे अपने कौम का जज़्बा है, यही चीज़ें हमारी उम्मीद की किरण हैं। जहाँ तक आपने इंटरनेशनल कोर्ट्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की, हमें इस बात के अंदर क्या दुनिया कैसे डिनाई कर सकती है कि 2004 के बाद जो करंट इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, नरेंद्र मोदी, वो टेररिज्म की लिस्ट के ऊपर थे, वो डिक्लेयर्ड टेररिस्ट थे। तो हमने देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर बहुत से लोग, जिस तरह जनरल पिनोशे, सब सहारा अफ्रीका के बहुत से लीडर्स, आज भी साउथ अमेरिका के बहुत से लीडर्स जो कि यूरोपियन और वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ थे, उनके खिलाफ तो इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के अंदर मुकदमात चलते रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके खिलाफ नहीं चलने चाहिए थे, बिल्कुल उनके खिलाफ चलने चाहिए थे। जिन लोगों ने भी दुनिया में मुजालिम किए हैं, उनके खिलाफ मुकदमात चलने चाहिए थे और चलने चाहिए। लेकिन मोदी साहब, जो कि अमेरिका की इंटरनेशनल टेररिज्म की लिस्ट के ऊपर रहे, जिनके खिलाफ और जिनकी पार्टी के और सपोर्टर्स के खिलाफ एक एथनिक क्लेंजिंग की ना सिर्फ चार्जेस लगाए गए, बल्कि वो इफेक्टिवली प्रूव हो चुके हैं, उनके ऊपर ओवरवेलमिंग एविडेंस है, उनके खिलाफ आज तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ना कोई कॉग्निजेंस हुई, ना कोई कार्रवाई हुई, ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर हुई। और अगर आप ले भी जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि हमने इनको टेररिज्म की लिस्ट से निकाल दिया है, और जो भी करेगी वो डोमेस्टिक कोर्ट करेगी। तो ये इंस्टीट्यूशंस तो मौजूद हैं, लेकिन जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मेरे ख्याल में ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये जियोपॉलिटिकल पावर को यूटिलाइज करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, के टूल्स हैं। और हमें अपना और कश्मीर का इशू और हमारी आज़ादी का, कश्मीर के लोगों की आज़ादी का इशू, जो कि पाकिस्तान के शहरग की आज़ादी है, इसको किसी और की तरफ हमें इसके लिए नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने अंदर और अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसी के थ्रू हमें ये अचीव करना पड़ेगा। अच्छा बैरिस्टर साहब, लास्ट में मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस चीज़ तक हमने पहुंचा दिया है कि पहले तो वो उसको एक बायलैटरल इश्यूज, अब उनको बायलैटरल इशू कहते हैं, पहले तो वो इंडियन इंटरनल उसको या डोमेस्टिक इश्यूज भी करार देते थे, और उन्होंने कहता कि ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन एक टसल की वजह से है, जबकि हिंदुस्तान इसमें कामयाब। अब बायलैटरल तक तो बात आई है, और हमने अब 70 साल के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी दोबारा से करार दिया है। तो आप समझते हैं इससे कोई डेवलपमेंट होगी? बरतानिया खुद भी एक फरीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस जो है वो पिछले 2 साल से तो हम देख रहे हैं कि वो काफी हद तक कश्मीर के मुकदमे को उठा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि कुछ राइट डायरेक्शन है इस वक्त? देखिए, हमें सफारतकारी तो बिल्कुल करनी चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम ब्रिटेन के अंदर इस तरह की बातें कर रहे हैं, या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हमने आवाज उठाई। लेकिन मैं फिर से ये गुजारिश करूं कि 2-3 बातें हैं, और हमें अपनी फॉल्ट्स बाकियों की फॉल्ट से पहले गिननी चाहिए। अगस्त 2019 के बाद से हमारी सफारतकारी में बहुत जिद्दत आई है, और बड़ी अच्छी बात है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट और अब के रियासत के इदारे जो हैं वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को, मुख्तलिफ लेवल्स को यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अगर आप अगस्त 2019 से पिछले 20 साल देखें, तो हमने, क्योंकि हम एक वॉर ऑन टेररिज्म के अंदर, एक डिफेंसिव मोड के अंदर पाकिस्तान ने 20 साल तकरीबन गुजारे, जिसके अंदर भारत ने हमारे खिलाफ बहुत से फोरम्स के ऊपर इंटरनेशनली भी लॉबी किया, डोमेस्टिकली भी बहुत से काम किए। इस 20 साल के अंदर हमने कश्मीर के बारे में उस तरह कभी भी बात नहीं की। 2019 से पहले के अगस्त 2019 से पहले के 20 सालों के अंदर हमने कश्मीर के ऊपर उस तरह वसिफरसली बात नहीं की जैसे कि हम आज कर रहे हैं। हमारे वो सियासतदान, हमारे वो रियासत के इदारे, हमारे वो अकाबरीन, खास तौर पे जो कश्मीर कमिटीज के अंदर रहे, जो मुख्तलिफ पावर पोलिटिकल पोजीशंस के अंदर रहे इस ड्यूरेशन के अंदर, उन सब से हमें सवाल पूछना चाहिए कि उस वक्त आपको कौन रोक रहा था ये वाली सफारतकारी करने का। और अगर ये काम पिछले 2 साल 3 साल से नहीं बल्कि 20 साल से चल रहा होता, या उससे ज्यादा अरसे से इसी जिद्दत से चल रहा होता, तो आज सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर नहीं बल्कि दुनिया की हर पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर की बात हो रही होती। तो हमें ये सफारतकारी और अपनी एफर्ट्स को तो बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए, इससे भी ज्यादा करना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद, इस सब के बाद भी अगर हर पार्लियामेंट के अंदर भी कश्मीर का नाम उठाया जाए और बात की जाए,
تو بھی ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ کوئی نیوزی لینڈ کے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر نہیں سالو ہونا, یہ کوئی برٹش پارلیمنٹ کے اندر نہیں سالو ہونا, یہ کوئی کانگریس امریکہ کے اندر سالو نہیں ہونا. کشمیر کا مسئلہ یہاں پہ بھارت اور پاکستان کے درمیان میں سالو ہونا ہے. کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام نے سالو کرنا ہے, اور ان کے اوپر جتنی بھی بربریت ہو, جتنی بھی بلائنڈ آئی ٹرن کر لی جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, یہ ایک ایسی آزادی کی لگن ہے جس کو کہ پچھلے 75 سال سے کوئی نہیں بجھا سکا. جب لوگوں نے اگنور کیا تب بھی یہ نہیں بجھی. تو اس کی قسمت میں سکسیس لکھا ہوا ہے, صرف ہمیں اپنی ایفرٹس کو دوبارہ کرنا چاہیے اس خطے کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی, تاکہ وہ سکسیس جو اب سے 10 سال 15 سال بعد شاید ملنا ہو, وہ آج مل جائے, کل مل جائے. بیرسٹر سعد رسول, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن یعنی یوم سیاہ کے حوالے سے آپ نے اپنے تجربات اور آنے والی جو حکمت عملی ہے اس کے لیے آپ کے اوپینین جو ہیں وہ بڑے ہمارے لیے کارآمد و سودمند ثابت ہوتے ہیں. علی رضا صاحب, آپ یورپی یونین میں خود موجود ہیں, یورپی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج مطلب عصر حاضر کے مطابق اگر ہم دیکھ لیں, پہلے تو وہ 47 میں جو کچھ ہوا وہ ایک غازبانہ قبضہ وہ اپنی جگہ پہ, لیکن 5 اگست 2019 کے بعد جو کچھ ہوتا رہا, آج 814 دن کے قریب ہو چکے ہیں. یعنی اس دوران جو ہے لیفٹننٹ گورنرز تعینات کیے گئے, وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, پھر بالکل غزہ کی طرح اور اسرائیل کی طرح فلسطین کی طرح وہاں پر جو ہے جیسے جیوش لابی وہاں پر آبادکاری کرتی رہی, اسرائیلی آبادکاری ہوتی رہی, اسی طریقے سے سیم وہی ماڈل یہاں پر بھی ایڈاپٹ کیا گیا. وہاں پر جیسا کہ آپ نے کہا کہ فلسطین کی آواز بین الاقوامی سطح پہ کافی اٹھائی بھی جا رہی ہے. ابھی ہم نے دیکھا تھا اقوام متحدہ میں جب ہولوکاسٹ کے حوالے سے سب کو کھڑا کیا تو اس وقت بھی ہم نے یہ آواز وہاں پہ بھی سنی اور بڑا اچھا بھی ہمیں لگا. لیکن آج اتنے دن گزرنے کے بعد پے در پے حملے, اب ہندوستان کے اندر تو جو کچھ ہو رہا ہے, سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی بات کر لیں, مسلمانوں کی بے دخلی کی بات کریں, بنگال کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, میزورام, ناگالینڈ اور دیگر سام کے ساتھ سٹیٹس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے. وہ تو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنلی 1925 سے لے کر اب تک ہندو راج کہیں نہ کہیں ہمیں کانگریس میں بھی نظر آتا رہا. آج کی بات تو نہیں ہے, بے شک ہندوتوا کرتا رہا, نازیزم بھی ہے, مودی جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ایکسٹریم پہ ہے اور وہ آبادکاری کروا رہا ہے اور مسلمانوں کے ایک ڈیموگرافک چینج بھی لے کر آیا. کانگریس نے بھی تو یہی سب کچھ کیا. اجتماعی قبریں کب دریافت ہوئی تھی؟ اجتماعی قبریں تو کانگریس کے دور میں دریافت ہوئی تھی. تو ہم ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہماری ہوتی ہیں کہ جی ہمارے اگر کانگریس آ گئی تو ہو سکتا ہے کچھ. راہل گاندھی کی ماضی کی سٹیٹمنٹس بھی آپ کو یاد ہوں گی. بالکل. جی دیکھیں, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مودی گورنمنٹ جب سے آئی ہے, انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے حد سے زیادہ طاقت استعمال کی ہے, حد سے ان حدود کو بھی عبور کر گئے ہیں جو کانگریس دور میں نہیں تھی. لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کانگریس ہو یا مودی گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ وہاں آئے گی, جو حالات ہیں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ان کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ یہ اٹو ٹنگ ہے ہمارا, اور اس کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ دنیا سے وہ تسلیم کروائے. حالانکہ وہ تسلیم کروانے میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اگر آپ دیکھیں جس طرح بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کشمیریوں کو آگے بڑھنا ہوگا, اور پاکستان کے بغیر کشمیری آگے نہیں بڑھ سکتے, اس لیے کہ پاکستان واحد ملک ہے. آگے بڑھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو کھو دیا, ماؤں نے اپنے بچوں کو کھو دیا, گودیں اجاڑ دی, مطلب مظالم کا ہم ذکر نہیں کر سکتے. آج یوم سیاہ ہے, وہ مظالم ڈھائے گئے ہیں جس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی. برما میں ایسا نہیں ہوا, میانمار میں ایسا کچھ نہیں ہوا. دیکھیں آج تک کسی جگہ بھی ایک جنریشن کو بلائنڈ نہیں کیا گیا جو پیلٹس گن کا استعمال ہوا ہے. اس یہ جنگی جرائم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے سامنے بیرسٹر صاحب جس طرح کہہ رہے تھے, ہمارے سامنے ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیوں نہیں جاتے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے پاس فورمز ہیں, وہ آپ کامیاب ہوں اس میں یا نہ ہوں, لیکن آپ اس کے جو اثرات ہوں گے انٹرنیشنل کمیونٹی پہ وہ بڑے اہم ہوں گے. علی رضا صاحب, ہمارے کشمیر کی ہم بات کر لیں, کشمیر میں ہونے والے مظالم کی بات کریں, چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ جی اقوام متحدہ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, وہ امریکی مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ اسی کا ذیلی ادارہ ہے. اپنے مفادات کے لیے کیا کیا؟ اپنی گاڑی جس پہ جھنڈا لگا ہوا ہے اس پر انڈین فورسز نے حملہ کر دیا, دفاعی اتاشیوں پر وہ حملہ کرتا ہے, ان کو ایکسیس وہاں تک نہیں دیتا. تو اپنی کریڈیبلٹی کے لیے, اپنی ایک ساکھ کو بچانے کے لیے اقوام متحدہ نے کیا کیا؟ دیکھیں اقوام متحدہ نے جو کشمیری کی خواہشات کے مطابق کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کروایا, جو ان کے اپنے ڈیسیژن تھے اس پہ عمل درآمد نہیں کرایا. لیکن
آپ 2018 اور 19 کی جو رپورٹس ہیں وہ اگر دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی سکسیس تھی کشمیریوں کے لیے کہ وہ رپورٹس آئیں اور وہ تسلیم کیا گیا جو کشمیری 70 سال سے کہہ رہے تھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی زیادہ تر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی کشمیری سچ کہہ رہے ہیں. اچھا جو چلیں سر، ظلم میں ہو رہا ہے کیونکہ وہ اب ہم اختتامی لمحات کی جانب بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ میں نے اقوام متحدہ کے قیام کے عمل کے بعد کے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ پھر اس کے بعد اس کے مفادات کے لیے ذیلی ادارے انہوں نے بنائے. انسانی حقوق کونسل، جی بڑا علم بردار انسانی حقوق کے چیمپئن، 30 آرٹیکلز تھے ان کے، وہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا حصہ وہ بنے، یعنی اتنی بڑی دستاویز تھی. آرٹیکل 3، اس کے بعد آرٹیکل 8، خاص طور پر میں آرٹیکل 8 کا بھی ذکر کروں گا جہاں پہ مذہبی آزادی کا ذکر کیا گیا، پھر ساورن اسٹیٹس کی بات کی گئی، پھر انڈیپینڈنس کی بات کی گئی، سب کی سب ہوا میں اڑا دی. تو پھر یہ انسانی حقوق کونسل 4 اگر ہمارے لیے اچھی رپورٹیں کشمیر کے لیے پیش کر دیتی ہے، ہمارے لیے کافی ہے یا اقوام متحدہ یا ہماری یہ ڈیمانڈ ہو کہ جی انسانی حقوق کونسل کوئی بند کر دیں اگر یہ عمل درآمد نہیں کروا سکی انسانی حقوق؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی بات، لیکن دیکھنا یہ ہے، دیکھیں جو بھی تحریکیں ہیں، اگر آپ فلسطین کی تاریخ کو دیکھیں وہ کس طریقے سے آج وہ آبزرور کا سٹیٹس ہے ان کے پاس، ان کی اپنی ایک شناخت ہے، آج یورپین یونین ہو یا دنیا میں ان کی ایک سپورٹ ہے. ہم کیوں نہیں حاصل کر پائے؟ میں نے پہلے جو بات کی تھی، دیکھیں ہمیں اپنی اسٹریٹجیز پہ دیکھنا ہوگا، اور جو یہاں کے حالات بدل رہے ہیں، پورے خطے کے حالات بدل رہے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہوگا. الائنسز بدل رہے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہوگا. اس کو مد نظر رکھ کے کشمیریوں کی سٹرگل جو ہے، کشمیریوں کو انشاءاللہ آزادی مل کے رہے گی، اس میں کوئی ڈاؤٹ لیکن نہیں ایک ہے. چیز اس میں بڑی اچھی ہے علی رضا صاحب کہ ہم نے ملائیشیا کو انگیج کیا، ہم نے ٹرکی کو انگیج کیا، ایران کی پارلیمنٹ میں بہت زیادہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی باقاعدہ طور پر، وہ اس کو آن بورڈ ہم نے لیا. پھر باقاعدہ طور پر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ماسکو اور بیجنگ جو ہے وہ بھی سیکیورٹی کونسل میں اس مقدمے کے لیے آگے پیش رہے. تو یہ بھی ہماری کامیابی، یہ کامیابی ہے. دیکھیں اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے سٹیپ لینے پڑیں گے اور اپنی ڈپلومیسی کو مزید تیز کرنا ہوگا. دیکھیں 2019 5 اگست 2019 کے بعد ہمیں چاہیے یہ کہ جتنی ایفرٹ گورنمنٹ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے اتنی ایفرٹس نہیں ہوئی، لیکن کیا ہمارے جو وزراء ہے، ہمارے جو کشمیر کمیٹی ہے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں یا کشمیریوں کو، کیا ہم نے عالمی جو کمیونٹی ہے اس کے دروازے کھٹکھٹائے؟ ہمیں جانا چاہیے، ہمیں وہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے ملنا چاہیے، ہمیں وہاں کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں، صحافی ہیں، بالکل ان کو انگیج کرنا چاہیے، جتنا بھی میڈیا ہے اس کو انگیج کرنا چاہیے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یورپ میں آپ کو کہوں گا کہ انڈیا کے خلاف اتنا نہیں تھا، سینٹیمنٹ نہیں ہے، لیکن مودی گورنمنٹ کے خلاف سینٹیمنٹ ہیں، اور ہمیں اس کو مد نظر رکھ کے اپنی پالیسیز کو جو ہے نا، اپنی اسٹریٹجیز کو بدلنا ہوگا. بہت شکریہ علی رضا سید صاحب اور بیرسٹر سعد رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج یوم سیاہ ہے، 27 اکتوبر 1947 کی یاد میں پوری دنیا جہاں جہاں کشمیری آبادیں اور پاکستانی آبادیں آج وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں، اور جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مقبوضہ وادی میں اس کو پوری دنیا کے سامنے عیاں کرنے کے لیے، پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے، اور اس کے لیے ایک مؤثر آواز پاکستان بنا ہے، پاکستان بنتا رہے گا. اگر تو آپ اٹوٹ انگ اس کو سمجھتے ہیں تو ہماری شہرک کے قائد اعظم محمد علی جناح، ہمارے قائد جنہوں نے کشمیر کو شہرک کہا ہے، ہم اپنی شہرک کی حفاظت کرنے کے لیے وہ تمام تر اقدامات کریں گے، وہ تمام تر ایفرٹس دکھائیں گے، وہ تمام تر توانائیاں جو ہیں وہ ہم اس پہ صرف کریں گے، اور پوری دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ رکھیں گے جب تک کشمیریوں نے اپنے استصواب رائے اور حق خود ارادیت مکمل طور پر حاصل نہ کر لیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.